بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں مقامات حریری کی، جو کہ ایک طویل عرصے سے دینی مدارس کے نصاب میں شامل ہیں۔ یہ کتاب چونکہ عربی ادب سے متعلق ہے، اس لیے آج کی ہماری یہ گفتگو علم ادب کی لغوی تعریف، اس کی اصطلاحی تعریف، اس کی وجہ تسمیہ، اس کے موضوع، اس کی غرض و غایت اور اس کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے ہوگی۔ یہ تمام چیزیں چونکہ مبادیات کہلاتی ہیں، یعنی وہ بنیادی اصول و قواعد جن کو سیکھے بغیر کسی بھی فن اور علم کو حاصل کرنا ممکن نظر نہیں آتا، یعنی کما حقہ اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب تک کسی بھی فن یا کسی بھی علم کی لغوی تعریف اور اس کی اصطلاحی تعریف سے آدمی آگاہ نہیں ہوتا، بخوبی واقف نہیں ہوتا، تو گویا کہ وہ ایک مجہول چیز کی طلب کرتا ہے اور اسی میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ بعینی ہی ممکن ہے کہ اگر اس کو اس کی تعریف کا کسی موڑ پہ جا کے پتہ چل جاتا ہے تو وہ چیز وہ نکل آتی ہے جو اس نے سیکھنی نہیں تھی یا اس کے لیے کارآمد نہیں تھی۔ تو جب تک کسی بھی فن اور علم کی تعریف کما حقہ معلوم نہیں ہوتی تو اس وقت تک اس فن اور اس علم کو اچھی طرح نہیں سیکھا جا سکتا۔ تو سب سے اولین چیز جو ہے وہ اس فن کی تعریف کا سیکھنا ضروری ہے، خواہ وہ لغوی تعریف ہو یا پھر اصطلاحی تعریف ہو، اس لیے کہ تعریف لغتاً اور اصطلاحاً دونوں طرح جب بخوبی آدمی سیکھتا ہے تو پھر وہ چیز اچھی طرح واضح نظر آتی ہیں اور اس سے آدمی واقف بن جاتا ہے۔ اسی طرح وجہ تسمیہ کا جاننا بھی بے حد ضروری ہوتا ہے، یعنی اس فن کا یہ نام کیوں پڑا۔ مثلاً علم ادب ہے تو ادب کو ادب کیوں کہا جاتا ہے، تو اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے اور اسی کا نام وجہ تسمیہ ہے، یعنی اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا۔ کیونکہ اگر کوئی سوال کرے کہ جس فن کو آپ پڑھا رہے ہیں اس فن کا یہ جو نام ہے مثلاً ادب ہے، تو ادب کو ادب کیوں کہا جاتا ہے، اگر آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا تو وہ سوال کرنے والا لامحالہ بدظن ہو جاتا ہے اور وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر اس کو اس فن کے نام سے اچھی طرح واقفیت حاصل نہیں ہے تو اس کے جملہ تفصیلات اور اس کے فروعات اور احکامات کیا جانتا ہوگا۔ اس لیے وجہ تسمیہ کا جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موضوع کا جاننا بھی بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ موضوع ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے یہ علم اور یہ فن دوسرے علوم اور فنون سے ممتاز ہو جاتا ہے، کیونکہ موضوع کہتے ہیں ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، یعنی جس میں اس فن کے اور اس علم کے عوارض ذاتیہ سے، اصلی مقاصد سے، اصلی مسائل سے گفتگو ہو۔ تو اگر اس کی پہچان نہیں ہوتی تو یہ علم اور یہ فن دوسرے علوم اور فنون سے ممتاز نظر نہیں آتا، اور اس کے حدود اور اس کے جو اطراف ہیں وہ اچھی طرح واضح نہیں ہوتے، تو اس لیے موضوع کا جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح غرض و غایت کا اور ضرورت و اہمیت کا بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب کسی کو اس کام کی غرض اور اس کی ضرورت و اہمیت معلوم نہیں ہوگی تو وہ اس میں دلچسپی نہیں دکھائے گا اور اس میں جو ہے وہ شوق سے اور پرتی سے اور چستی سے نہیں لگے گا۔ وہ کوشش اور سعی جو ہے جس طرح اسے کرنا چاہیے، اگر وہ اس کی اہمیت اور ضرورت سے واقف نہیں ہے تو وہ اس نہج پہ اور
اس انداز سے نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح اگر اس کو غرض و غایت سے شناسائی نہیں ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کام کو آخر انجام تک پہنچائے اور وہ غرض اس کو جو ملے وہ نہ ہو جو اس کو چاہیے ہوتا ہے، تو بعد میں وہ پچھتائے اور اپنے اس کوشش اور اس سعی اور اس تگ و دو کا رونا روئے۔ تو اس لیے غرض و غایت اور ضرورت و اہمیت سے واقفیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ادب کا لغوی معنی کہ ادب لغت میں کسے کہتے ہیں۔ تو ادب یہ عربی زبان کا لفظ ہیں اور عربی زبان میں ثلاثی مجرد کے 2 ابواب سے یہ مستعمل ہیں۔ باب کرومہ سے بھی آتا ہے اور باب ضربہ سے بھی۔ تو باب کرومہ سے اس کا مصدر ادبن یعنی دال کے فتحے کے ساتھ ہیں، جبکہ باب ضربہ سے اس کا مصدر ادبن دال کے سکون کے ساتھ مستعمل ہیں۔ تو کرومہ سے اس کا معنی آتا ہے ادب والا ہونا اور اسی سے ادیب ہے جس کی جمع ادبا آتی ہیں، جبکہ ضربہ سے یعنی ادبن سے اس کا معنی دعوت کا کھانا تیار کرنے کا آتا ہے اور اسی سے اسم فاعل آدب ہیں یعنی دعوت کا کھانا تیار کرنے والا۔ اسی طرح یہ لفظ چونکہ ثلاثی مجرد کے علاوہ مزید فی کے ابواب سے بھی بکثرت مستعمل ہوتا ہے اور امتحانی نقطہ نگاہ سے بھی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس لیے ہم ان ابواب سے بھی اس کا معنی تلاش کرتے ہیں۔ تو باب افعال سے یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تو افعال سے یہ اسی معنی میں یعنی جو گزشتہ معنی دعوت کا کھانا تیار کرنا اس معنی میں مستعمل ہیں، جبکہ تفعیل سے اس کا معنی اکثر بدل جاتا ہے اور علم سکھلانے کے معنی میں آتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے ادبنی فلان، فلاں نے مجھے علم سکھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت میں بھی ہیں ادبنی ربی کہ میرے رب نے مجھے علم سکھایا۔ اسی طرح استفعال اور تفعل سے یہ ادب سیکھنے کے معنی میں آتا ہے، استدبا یا تأدبا یعنی فلاں نے ادب سیکھا۔ جہاں تک اس کی اصطلاحی تعریف کی بات ہے تو مختلف ادبا نے مختلف تعبیرات اختیار کی ہیں۔ چنانچہ علامہ مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کی تعریف یوں کی ہیں، وہ فرماتے ہیں الادب ملکۃ تعصم عمن قامت به عما یشین، کہ ادب ایک ایسا ملکہ ہے کہ جس کے ساتھ قائم ہوتا ہے اس کو ہر ناشائستہ بات سے بچا دیتا ہے۔ ایک تعریف اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ الادب کل ریاضۃ محمودۃ یتخرج بها الانسان فی فضیلۃ من الفضائل، کہ ادب ایک ایسی اچھی ریاضت ہے جس کی وجہ سے انسان بہتر اوصاف سے متصف ہو جاتا ہے، یعنی اچھی صفات اس میں آنے لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح لغت عرب کے مشہور لغت المنجد میں اس کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے، هو علم يحترز به من الخلل فی کلام العرب لفظا و کتابتا، علم ادب وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان کلام عرب میں لفظی اور تحریری غلطی سے بچ جاتا ہے۔ جہاں تک اس کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے بات ہیں تو ادبا نے اس کی وجہ تسمیہ یہ ذکر کی ہیں کہ سمی الادب لانہ یأدب الناس الی المحامد، کہ ادب کو ادب اس لیے کہا جاتا ہے، ادب کا نام اس لیے دیا گیا کہ یہ لوگوں کو اچھی خصلتوں کی طرف بلاتا ہے، یعنی اچھی خصلتوں کی دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح اس علم کا موضوع وہ یہ ہے کہ اکثر ادبا نے تو اس کے موضوع کو متعین کرنے سے معذرت کی ہیں، اس لیے کہ علم ادب کا دامن بڑا وسیع ہے، بعض ادبا نے تو 12 علوم تک شمار کیے ہیں کہ یہ علم ادب ہی کا حصہ ہے، اس لیے اس کے موضوع کو متعین نہیں کیا جا سکتا، لیکن بعض دیگر ادبا نے اس کے موضوع کو متعین کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے
ہوا جمع الجید من کلام العرب المنظوم والمنثور، کہ کلام عرب کے نظم و نثر میں سے عمدہ کا انتخاب یہ علم ادب کا موضوع ہے۔ یعنی عربی ادب میں جتنے بھی اشعار ہیں، ہم قافیہ الفاظ ہیں یا اخبار ہیں یعنی مختلف قصے ہیں، اسی طرح حکات وغیرہ یعنی ادبی جو شاہکاریں ہیں، ان میں سے فصیح اور بلیغ عبارات کو جمع کرنا اور ان سے اخذ کرنا، یہ اس حد تک کہ اس آخذ کے لیے یعنی حاصل کرنے والے کے لیے یہ اس قدر معاون اور مددگار ثابت ہو کہ وہ اس کی نظیر پیش کرنے پر قدرت حاصل کرے۔ اسی طرح اس علم کی غرض و غایت یہ بتائی گئی ہیں کہ القدرت علی التکلم بکلام عربی صحیح بلیغ، کہ ادب سے مقصود یہ ہیں کہ آدمی اس قدر صلاحیت والا بن جائے کہ وہ عربی میں فصیح، صحیح اور بلیغ کلام کہنے پر قدرت رکھ سکیں۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے کے صفحہ 553 میں لکھا ہے وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ ثَمَرَةُ، کہ مقصود اہل لسان کے ہاں اس کا ثمرہ اور فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے وہی الإجادة فی فن المنظوم والمنثور علی اسالیب العرب ومناحیہم، اور وہ نظم اور نثر دونوں فنون میں عمدگی پیدا کرنا ہے، لیکن وہ عمدگی بھی عرب کی نہج اور انہی کے طرز اور طریقے کے مطابق۔ جہاں تک اس علم کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے بات ہے تو کسی بھی فن اور کسی بھی علم کے لیے علم ادب کی ضرورت و اہمیت ہمیشہ سے مسلم چلی آ رہی ہے، کیونکہ کسی بھی زبان، کسی بھی علم اور تہذیب و تمدن کی بقا بغیر علم ادب سیکھنے کے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک ادب عربی کا تعلق ہے تو اس کی اہمیت اور ضرورت تو دوہری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ صرف دنیاوی اس نطق کا یا پھر یہ گویائی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ایک مذہبی زبان بھی ہے، اور ہمارا مذہبی جتنا بھی ذخیرہ ہے وہ عربی زبان میں ہی ہے، یعنی کلام اللہ، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات یعنی احادیث مبارکہ، اسی طرح جتنے بھی بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، فقہاء، ادباء اور حکماء گزرے ہیں تو ان کی کتابیں اور ان کی جو لٹریچر ہیں وہ بھی عربی میں ملتی ہیں، تو ان سے کما حقہ استفادہ کرنا، ان سے ان کے ان علوم اور فیوزات حاصل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم علم ادب کو اچھی طرح نہ سیکھ سکیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے اس سبق میں علم ادب کی لغوی تعریف، اس کی اصطلاحی تعریف، اس کی وجہ تسمیہ، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت اور اس کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے پڑھا۔ تو آج ہم نے ان مبادیات کو اپنی کاپی میں اچھی طرح صاف ستھرائی کے ساتھ نوٹ کرنا ہے، صفائی اور ستھرائی کے ساتھ لکھ لینا ہے، اور اچھی طرح ان کو یاد کر لینا ہے، اور پھر بار بار خوب ان کی مشق کرنی ہے تاکہ یہ چیزیں بخوبی ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ ان مبادیات سے اچھی طرح واقفیت نہیں ہوگی تو علم ادب میں بھی ترقی حاصل نہیں ہو سکتی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہیں، ملاقات ہوتی ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔